الحمد لله وكفى سلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين آمنوا أشد حبا لله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب الله بكل قلوبكم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم والذين آمنوا أشد حبا لله ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ سے شدید محبت ہوتی ہے۔ انسان کو اللہ رب العزت نے سینے میں گوشت کا ایک لوتھڑا دیا ہے جس کو دل کہتے ہیں۔ یہ دل محبت کا مقام ہے اور اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ میرے بندے یہ دل میرا گھر ہے، لہذا اس دل میں ایک میری ہی محبت ہو۔ دل ایک ہے اور ایک ہی کے لیے ہے۔ انسان کی زندگی ایسی ہو کہ اللہ رب العزت دل میں آ جائے، اللہ رب العزت دل میں سما جائے، بلکہ اللہ رب العزت دل میں چھا جائے۔ یہ وہ پیغام ہے جو پہلی امتوں کو بھی ملا۔ چنانچہ احمد بن ابی الحواری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں قلت راہب فی صومعتہ، میں نے ایک راہب کو اس کے عبادت خانے میں یہ بات پوچھی، یا راہب ما اقوی شیء من تجدونہ فی کتبکم، تمہاری کتابوں میں سب سے زیادہ ٹھوس اور پکی بات کون سی ہے؟ قال، اس نے جواب دیا، ما نجد شیئا من کتابنا اقوی من ان تجعل محبتک وقوتک کلها فی محبت الخالق، کہ ہماری کتابوں میں سب سے زیادہ مضبوط اور پکی بات یہ ہے کہ تو اپنی طاقت اور قوت کو اللہ کی محبت کے اندر خرچ کر دے، پوری ہمت لگا دے، ایڑی چوٹی کا زور لگا دے کہ تیرے دل میں اللہ رب العزت کی محبت آ جائے۔ گویا پہلی امتوں کو بھی یہی میسج ملا، اور نبی علیہ السلام جب مدینہ طیبہ تشریف لائے تو آپ نے مدینہ والوں کو بھی سب سے پہلا میسج یہی دیا۔ ابو سلمہ بن عبد الرحمن رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں لما قدم النبی صلی اللہ علیہ وسلم المدینہ، جب نبی علیہ السلام مدینہ میں تشریف لائے، خطبہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واعظ فرمایا، خطبہ دیا، فقال فی خطبتہ، تو نبی علیہ السلام نے اپنے پہلے خطبے میں یہ فرمایا، ان احسن الحدیث کتاب اللہ قد افلح من زینہ اللہ فی قلبہ وادخلہ فی الاسلام بعد الکفر واختارہ علی ما سواہ من الاحادیث انہ احسن الحدیث وابلغ۔ پھر فرمایا، احبوا من احب اللہ، تم محبت کرو اس سے جو اللہ سے محبت کرتا ہے، اور دوسری بات فرمائی، وَأَحِبُّ اللَّهَ مِن كُلِّ قُلُوبِكُمْ،
اور تم اپنے پورے دل کے ساتھ اللہ سے محبت کرو۔ مقصد یہ تھا کہ تم اپنا دل اللہ کی محبت کے لیے وقف کر دو، تمہارا پورا دل اللہ کے لیے ہے۔ ہمارے حضرت مرشد عالم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، اللہ تعالیٰ دلوں کا بیوپاری ہے، بندے سے دل چاہتا ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس حدیث مبارکہ میں پہلے قرآن مجید کی بات فرمائی، پھر حدیث مبارکہ سے متعلق، اور تیسری بات یہ فرمائی کہ احبوا من احب اللہ، تم اس سے محبت کرو جس سے جو اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ وَأَحِبُّوا اللَّهَ مِن كُلِّ قُلُوبِكُمْ، اور اللہ تعالیٰ سے محبت کرو اپنے پورے دل کے ساتھ۔ یہ نہ ہو کہ تمہارے دل میں جہاں خالق کی محبت ہو وہاں مخلوق کی محبتیں بھی ہوں۔ فرمایا کہ نہیں، دل اللہ کے لیے ہے، اور جب انسان پورے دل کے ساتھ، کامل دل کے ساتھ اللہ سے محبت کرتا ہے، پھر اس کا بیٹھنا، اٹھنا، چلنا پھرنا، اوڑھنا بچھونا سب کچھ اللہ کے لیے ہو جاتا ہے۔ اس کو ہر طرف اللہ رب العزت ہی کی ذات محسوس ہوتی ہے، اس کو اللہ کی معیت کا استحضار نصیب ہو جاتا ہے۔ ایسے لگتا ہے کہ جیسے ہر وقت میں اللہ رب العزت کے سامنے ہوں۔ چنانچہ ایک بزرگ محبت کے بارے میں عجیب بات فرماتے ہیں کہ جب محبت کامل ہوتی ہے تو محبوب سے تعلق کیا ہوتا ہے۔ یہ اشعار تو پنجابی کے ہیں، لیکن اندازہ ہوگا کہ محبوب کی محبت جب دل میں سما جاتی ہے تو دل کی کیفیت کیا ہوتی ہے۔ کیونکہ ایک اللہ والے کا کلام ہے، فرماتے ہیں میرا عشق بھی تو، میرا یار بھی تو، میرا دین بھی تو، ایمان بھی تو، میرا جسم بھی تو، میرا روح بھی تو، میرا قلب بھی تو، جند جان بھی تو، میرا کعبہ، قبلہ، مسجد، منبر، مصحف تے قرآن بھی تو، میرے فرض فریضے، حج، زکاتاں، صوم، صلاۃ، اذان بھی تو، میرا ذکر بھی تو، میرا فکر بھی تو، میرا ذوق بھی تو، وجدان بھی تو، میرا سانول، مٹھڑا، شام، سلونا، من موہن، جانان بھی تو، میری آس امید تے کھٹیا وٹیا، میرا تکیا مان تران بھی تو، میرا دھرم بھی تو، میرا بھرم بھی تو، میرا شرم بھی تو، میرا شان بھی تو، میرا دکھ سکھ رومن کھلن بھی تو، میرا درد بھی تو، درمان بھی تو، میرا خوشیاں دا اسباب بھی تو، میرا سولاں دا سامان بھی تو، میرا حسن تے بھاگ سہاگ بھی تو، میرا وقت تے نام نشان بھی تو، میرے ٹھڈڑے ساتھ تے مونج منجھاری، ہنجواں دا طوفان بھی تو، میری مہندی کجل مساگ بھی تو، میری سرخی بیڑا پان بھی تو، جے یار فرید قبول کرے، سرکار بھی تو، سلطان بھی تو۔ جب اللہ رب العزت سے محبت ہوتی ہے تو پھر انسان کی پوری زندگی کے اوپر اللہ کی محبت کا غلبہ اور احاطہ ہو جاتا ہے۔ اس کا سب کچھ اللہ کے لیے ہو جاتا ہے، اس کا بولنا، اس کا دیکھنا، اس کا چلنا، اس کا کہنا، سننا، سب اللہ کے لیے بن جاتا ہے۔ یہ بات فرمائی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ تم اپنے پورے دل کے ساتھ اللہ سے محبت کرو، اور پھر صحابہ رضی اللہ عنہم ایسے ہی بنے۔ چنانچہ ایک صحابی رضی اللہ عنہ کی مثال سن لیجئے۔ رویہ ان ابا حذیفہ لما تبنا سالما مولاہ، حذیفہ رضی اللہ عنہ ایک صحابی ہیں، ابو حذیفہ، انہوں نے ایک بچہ تھا
جس کو اپنا متبنہ بنا لیا، نام اس کا سالم تھا، منہ بولا بیٹا بنا لیا، پھر انہوں نے اس کی شادی اپنی بہن کے ساتھ کر دی، اب وہ غلام متبنہ بنا اور شادی ہو گئی قریش کی ایک بہت معزز گھرانے کی بیٹی سے، اپنی بہن سے شادی کر دی، تو آتبتہ قریش فی ذالک، قریش نے اس کے بارے میں انہیں بہت برا بھلا کہا کہ دیکھو اس نے کتنا برا کیا، وقالو، اور انہوں نے کہا، انکحت عقیلۃ من عقائل قریش بمولا، کیا تم نے قریش کی اتنی عقل مند شریف زادی کا نکاح ایک غلام کے ساتھ کر دیا؟ فقال، انہوں نے آگے سے جواب دیا، واللہ لقد انکحتہ ایہا وانی لعالم انہ خیر منہا، ہاں میں نے یہ نکاح تو کیا ہے مگر میں یہ جانتا ہوں کہ وہ غلام اس عورت سے زیادہ بہتر اور افضل ہے۔ فکان قولہ اشد علیہم، یہ بات قریش کے اوپر اور زیادہ بوجھ بنی کہ ایک نکاح کیا اور آگے سے پھر دلیل دیتا ہے کہ وہ اچھا تھا۔ قالوا وکیف، قریش نے پوچھا کہ وہ غلام کیسے اچھا اس قریشی عورت سے، وہی اختک وہو مولاک، یہ تمہاری بہن ہے اور وہ تمہارا مولا ہے۔ قال، انہوں نے آگے سے جواب دیا، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، کہ میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ بات فرماتے ہوئے سنا، من اراد ان ينظر الى رجل، جو چاہے کہ وہ کسی ایسے بندے کو دیکھے، یحب اللہ بکل قلبہ، کہ جو اپنے پورے دل کے ساتھ اللہ سے محبت کرتا ہے، فلینظر الی سالم، اس کو چاہیے کہ سالم کو دیکھ لے، کیونکہ سالم کا دل اللہ کی محبت سے بھر چکا ہے، لبریز ہو چکا ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی گواہی عطا فرما دی، میری نظر میں اب وہ سالم کسی بھی قریشی عورت سے زیادہ فضیلت کا مقام پا گیا ہے۔ حسن بن شوذب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، لا يكون المحب للہ عز وجل محبا حتی يحبہ بکل الکل، کوئی بندہ اللہ تعالی کا محب اس وقت تک نہیں بن سکتا جب تک کہ کل کا کل اللہ سے محبت کرنے والا نہ بن جائے، سر سے لے کے پاؤں تک اس کے جسم کا انگ انگ، رواں رواں اللہ رب العزت کی محبت میں جب رچ بس جائے، ایسا بندہ اللہ رب العزت کا محب اور عاشق کہا جاتا ہے۔ چنانچہ ایسے بندے کی زندگی کا ہر کام اللہ کے لیے۔ سئل الجنید، جنید رحمت اللہ علیہ سے پوچھا گیا، ما ہی صفات من یحب اللہ، کہ جو بندہ اللہ سے محبت کرتا ہے اس کی صفتیں کیا ہیں؟ فرمایا، هو عبد ذاہب عن نفسہ، یہ وہ بندہ ہے جو اپنے آپ سے الگ ہو جاتا ہے، چلا جاتا ہے، متصل بربہ، اپنے آپ سے بھی جدا مگر اللہ سے واصل ہو جاتا ہے، ان تکلم فعن اللہ، بولتا ہے تو اللہ کی طرف سے، وَإِن سَكَتَ فَمَعَ اللَّهِ، چپ ہوتا ہے تو اللہ کے ساتھ ہوتا ہے، وَإِن تَحَرَّكَ فَبِأَمْرِ اللَّهِ، اگر بولتا ہے حرکت کرتا ہے تو اللہ کے امر کے ساتھ، وَإِن نَطَقَ فَبِاللَّهِ، بولتا ہے تو اللہ کے ساتھ، وَمَعَ اللَّهِ، تو ایسا بندہ جس کا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا سب کچھ اللہ رب العزت کے لیے ہو جائے، ایسے بندے کو اللہ رب العزت کا عاشق اور اللہ کا دیوانہ کہا جاتا ہے۔ چنانچہ اگر کوئی بندہ یہ اندازہ لگانا چاہے
کہ میرے دل میں اللہ رب العزت کی محبت کس قدر ہے، کیا وہ میری محبتوں کا معراج اللہ کے لیے ہے، میری ساری محبتیں اللہ کے لیے ہیں یا کسی غیر کے لیے؟ تو ہمارے مشائخ نے اس کی پہچان بتا دی۔ تظہر حقیقت المحبت فی مواطن اربعۃ، 4 مواقع پر اللہ کی محبت ظاہر ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت کی محبت ظاہر ہوتی ہے۔ احدھا، سب سے پہلا موقع، عند اخذ مضجعہ وتفرغ حواسہ وجوارہ من الشواغل، جب انسان رات کو سونے لگتا ہے اور اس کے اعضاء اور حواس کام سے فارغ ہو جاتے ہیں، فإنه لا ينام إلا على ذکر من يحبه وشغل قلبه به، تو اس وقت اس کے دل پر اسی کا خیال غالب آتا ہے جس سے وہ محبت کرتا ہے۔ تو ایک پہچان تو یہ ہوئی۔ الثانی، دوسری پہچان، عند انتباہ من النوم فاول شیء یسبق الى قلبه ذکر محبوبہ الذی کان قد غاب عنہ فی النوم، جب آنکھ کھلتی ہے تو سب سے پہلے خیال کس کا آتا ہے؟ اس لیے کہ جس کو محبت ہوگی اس کو سب سے پہلے محبوب کا خیال آئے گا، کیونکہ نیند کی حالت میں وہ اپنے محبوب سے جدا ہو گیا، اب اس کو آنکھ کھلتے ہی محبوب کا خیال آئے گا۔ الثالث، تیسری نشانی، عند دخولہ فی الصلاۃ، جب انسان نماز میں داخل ہوتا ہے، نیت باندھتا ہے، اس وقت دیکھے کہ خیال کس کا آتا ہے؟ فإنہا میزان الایمان، یہ ایمان کی کسوٹی ہے کہ انسان ناپے تولے دیکھے کہ میرے دل میں محبت کس کی ہے۔ فإذا قام إلى الصلاة واطمأن بذکرہ وقرت عینہ بالمثول بین یدیہ ومناجاتہ، جب انسان اللہ کے سامنے نماز کی نیت باندھ کے کھڑا ہوتا ہے اور دل کی کیفیت یہ ہے کہ میں اللہ رب العزت کے سامنے ہوں، وَإِنْفَسَحَ قَلْبُهُ، اور اس کا دل کشادہ ہو جاتا ہے، وَاسْتَرَاحَ دَلَّ عَلَى حَقِيقَةِ الْمُحَبَّةِ، تو یہ اس بات کی دلیل کہ اس کے دل میں اللہ کی محبت ہوتی ہے۔ چوتھی نشانی، عند الشدائد والاحوال، انسان پر جب کوئی مصیبت پڑتی ہے، مشکل آتی ہے، تو مشکل وقت میں بھی جس سے محبت ہوتی ہے توجہ اس کی طرف جاتی ہے۔ فإن القلب في هذا الموطن لا يذكر إلا أحب الأشياء إليه، اس وقت میں بھی دل اسی کو چاہتا ہے، یاد کرتا ہے جس سے محبت ہوتی ہے۔ والمحب يتصلى بمحبوبه عن كل مصیبت یصاب بها دونه، لہذا محب اپنے محبوب کے خیال سے ہر مشکل اور تنگی کے وقت میں تسلی پاتا ہے، اور اس کی دلیل حدیث مبارکہ سے کہ جب میدان احد کے اندر کافروں اور مسلمانوں کے درمیان آپس کے اندر جہاد کا ایک سلسلہ چل رہا تھا، اس وقت صحابیات کو بھی یہ دھیان تھا کہ اللہ رب العزت کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا معاملہ ہوا۔ چنانچہ ایک صحابیہ لما خرجت تلک المرأة الانصاریہ یوم تنظر ما فعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، چنانچہ ان کو بتایا گیا کہ آپ کے والد یہاں شہید ہو گئے، وہ پرواہ نہیں کرتی، آگے بڑھتی ہے، پوچھتی ہے ما بال محمد، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے؟ اسے بتایا گیا کہ تمہارے بھائی فلاں جگہ شہید ہوئے پڑے، وہ اس سے کوئی ٹس سے مت نہیں ہوتی، اور آگے بڑھتی ہے، پوچھتی ہے ما بال محمد۔ جب اس کو پتہ چلا والد بھی شہید، بھائی بھی شہید،
اب عام حالات میں تو یہ ایسی خبریں ہیں کہ بڑھتے قدم رک جاتے ہیں، آنکھوں سے آنسو کی بارش برسنے لگ جاتی ہے، لیکن وہ صحابیہ یہ بات سن کے جواب دیتی ہے، لا ما ابالی اذا سلمتا حالاکا من حالاکا، مجھے پرواہ نہیں کہ کون ہلاک ہوا، ہاں اتنی بات ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سلامت ہیں، اب میری کل کائنات سلامت ہے۔ بعض روایات میں آیا کہ اس نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی چادر کا کونا پکڑا اور کہا کل مصیبت بعد محمد جلل، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کے بعد میرے لیے تمام مصیبتوں کو برداشت کرنا آسان ہو گیا ہے۔ تو اس سے اندازہ لگائیے کہ انسان جب محبت کرتا ہے تو شدائد میں پھر اسی کی طرف دھیان جاتا ہے، اسی کی طرف خیال جاتا ہے۔ چنانچہ سئل الصوفی ما علامت المحبت، ایک صوفی سے کسی نے سوال کیا کہ محبت کی علامت کیا ہے؟ قال ترک ما تحب لمن تحب، کہنے لگا کہ تم جس سے محبت کرتے ہو اس کو اس کے لیے قربان کرو جس سے تم محبت حقیقی طور پہ کرتے ہو۔ اس کا مطلب یہ کہ اللہ کی محبت کے لیے دنیا کی لذات کو چھوڑ دینا، دنیا کی چمک دمک کو چھوڑ دینا، یہ انسان کے لیے ضروری ہوتا ہے، اور اگر دنیا کے پیچھے بھاگتا پھرے گا تو اللہ رب العزت کی محبت کی لذت سے محروم رہے گا۔ چنانچہ قرآن مجید میں ایک آیت میں اللہ رب العزت نے اپنے چاہنے والوں کے اوصاف بتائے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم ویحبونہ، اللہ تمہاری جگہ ایسی قوم کو لائے گا جو اللہ سے محبت کریں گے، اللہ ان سے محبت فرمائیں گے۔ اب یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے چاہنے والے، اللہ سے محبت کرنے والے، ان کی نشانیاں قرآن مجید میں بتائی جا رہی ہیں۔ اذلۃ علی المؤمنین، کہ وہ ایمان والوں کے سامنے پست ہونے والے، جھکنے والے، عاجزی کرنے والے۔ اعزۃ علی الکافرین، کافروں کے سامنے عزت کے ساتھ رہنے والے۔ یجاہدون فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے۔ ولا یخافون لومۃ لائم، اور دین کے معاملے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہ کرنے والے۔ جن میں یہ صفات ہوں گی یہ اللہ رب العزت کے چاہنے والے ہوں گے۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ واسع علیم، یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ جس کو چاہتے ہیں اس کو عطا فرما دیتے ہیں۔ ہمارے بعض مشائخ نے فرمایا کہ اللہ رب العزت سے محبت کی ایک علامت یہ بھی ہے کہ انسان کو قرآن مجید کے ساتھ محبت ہو۔ علامت حب اللہ حب القرآن، ومن احب محبوبا احب کلامہ، جو محبوب سے محبت کرتا ہے اس کی بات سے بھی محبت کرنا ہے۔ علامت حب الرسول حبت السنہ، تو اللہ کی محبت کی علامت قرآن سے محبت کا ہونا، اور نبی علیہ السلام سے محبت کی علامت سنت کے ساتھ محبت کا ہونا۔ وَكَذَلِكَ محبت ذکرہ سبحانہ وتعالی من علامت محبتہ، اور محبت کی ایک علامت یہ کہ محبوب کا تذکرہ کرنا، محبوب کے بارے میں بات کرنا، محبوب کو یاد کرنا، یہ بھی انسان کو اچھا لگتا ہے۔ فَإِنَّ الْمُحِبَّ لَا يَشْبَعُ مِنْ ذِكْرِ مَحْبُوبِهِ، کیوں کہ محب کا دل محبوب کے تذکرے سے کبھی بھرتا ہی نہیں۔ تو جس بندے کو اللہ رب العزت سے محبت ہوگی وہ بھی ہر وقت اللہ رب العزت ہی کو یاد کرتا رہے گا۔ پھر اس کی بھی یہی کیفیت ہوگی کہ کہے گا کہ یا تیرا تذکرہ کرے ہر شخص، ورنہ پھر ہم سے گفتگو نہ کرے۔ اگر کوئی بولنا چاہتا ہے تو تمہاری بات کرے، ہاں
جب کسی کو اللہ رب العزت سے محبت ہوتی ہے اب اس کے دل میں چند خوف بھی ہوتے ہیں. وَلِلْمُحِبِّ مَخَاوَفٌ، کیا خوف ہوتا ہے اس کے دل میں جو اللہ رب العزت سے محبت کرتا ہے؟ پہلی بات خوف الاعراض. ایک خوف تو یہ ہوتا ہے کہ میرا کوئی عمل اللہ کو اگر ناپسند آ گیا تو ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ اس بات کی وجہ سے مجھ سے اعراض فرمائے. یہ ناراضگی کا سب سے پہلا درجہ ہے کہ بندہ دوسرے کی چیز کو ناپسند کرتا ہے. پھر دوسری بات خوف الحجاب. کیا مطلب؟ کہ بندہ خاموشی اختیار کر لیتا ہے. پہلے قدم پر بات اچھی نہ لگی اور دوسرے قدم پر اس سے بات کرنی بند کر دی، خاموشی اختیار کر لی. اس کو خوف الحجاب کہا. تیسرا خوف البعد. تیسرا یہ ہوتا ہے کہ پھر جس سے انسان کو محبت کم ہو جائے یا نہ رہے اس سے پھر دور رہنا شروع کر دیتا ہے. اسی لیے یہ جو بعد ہے یہ بہت بڑا عذاب ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ بطنی سورت ہود، مجھے سورہ ہود نے بوڑھا کر دیا. کبھی غور کیا کہ سورہ ہود کی وہ کون سی آیت تھی جس کو پڑھ کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ کیفیت طاری ہوتی تھی؟ یہ وہ آیات تھیں جن میں پہلے والی قوموں کے بارے میں فرمایا گیا کہ وہ قومیں اللہ سے دور ہو گئیں، اللہ نے ان کو اپنے سے دور کر دیا. فرمایا الا بعدا لثمود الا بعدا لمدین کما بعدت ثمود. یہ جو دوری کا لفظ تھا یہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر بجلی کی طرح گرتا تھا اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ کے روتے تھے کہ وہ کیسے لوگ تھے جن کو اللہ نے اپنے سے دور فرمانے کا فیصلہ کر لیا. پھر آخری خوف الاستبدال. کیا مطلب؟ کہ جب ایک بندہ اچھا نہ لگے اور انسان اپنے آپ کو دور کرے تو اس کی جگہ انسان کسی دوسرے کو اپنا دوست بنا لیتا ہے. یہی بات اللہ نے قرآن مجید میں کہی کہ اے ایمان والو، اگر تم دین کا کام نہیں کرو گے وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ. تو یہ استبدال کا خوف انسان کو کبھی چین سے بیٹھنے نہیں دیتا. تاہم ہمارے مشائخ نے محبت کی 3 مختلف صورتیں لکھی ہیں. پہلی صورت ہے عام محبت، محبت طبعیت کا محبت الجاع للطعام والظمآن للماء. کیا مطلب؟ کہ ایک بھوکے بندے کو روٹی کھانا پسند ہوتی ہے، اس کے لیے بھی لفظ استعمال کر لیتے ہیں پسند کا، محبت کا. پیاسے کو پانی پینا اچھا لگتا ہے، اس کے لیے بھی لفظ لگا لیتے ہیں. تو یہ ایک طبعی چیز ہے کہ انسان کو اپنی ضرورت کی چیز اچھی لگتی ہے. اسی لیے حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یحب الحلوى والعسل، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام میٹھی چیز کو اور شہد کو کھانا پسند فرماتے تھے. تو دیکھیے یحب کا لفظ استعمال کیا تو یہ طبعی چیز ہے. اور دوسری ہے محبت و رحمت و شفقت کا محبت الوالد لوالدہ الطفل. وہ محبت جو رحمت اور شفقت کی وجہ سے ہوتی ہے، جیسے ایک باپ کو اپنے بیٹے کے ساتھ محبت ہوتی ہے. چنانچہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یحب حسنین کریمین. نبی علیہ الصلوۃ والسلام سیدنا حسن رضی اللہ عنہ سے اور سیدنا حسین رضی اللہ عنہ سے محبت فرماتے تھے. تو وہ محبت رحمت اور شفقت تھی. اور ایک تیسری محبت ہوتی ہے انسم و الفتن کا محبت الزوجہ والاخوہ. وہ محبت جس میں انس اور الفت ہوتی ہے، جیسے خامن کو اپنی بیوی سے پیار یا بیوی کو اپنے خامن سے پیار. یہ بھی انسان کی ضرورت ہے. حدیث پاک میں ہے
کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یحب النساء، نبی اسلام بیویوں سے محبت فرماتے تھے، وعائشہ احبہن الی، اور عائشہ لانا ان میں سب سے زیادہ نبی اسلام کو پیاری تھی، وایضاً، اور اسی طرح ایک حدیث میں یہ بھی آیا کہ احب الیہ الصدیق، نبی علیہ السلام کو صدیق اکبر سب سے زیادہ محبوب تھے۔ تو یہ بھائی سے محبت کا ہونا یا بیوی سے محبت کا ہونا، یہ انس اور الفت ہے۔ یہ تین طرح کی محبتیں شریعت نے جائز قرار دی۔ ایک محبت اور ہوتی ہے، وہ کیا؟ لا تصلح الا للہ، وہ یہ ہوتی ہے کہ وہ اللہ کے سوا کسی اور کے لیے جائز ہی نہیں، اور وہ یہ ہوتی ہے کہ انسان اپنا پورا دل اس کے حوالے کر دے، دل میں وہ رچ جائے، بس جائے۔ تو ایسی کیفیت فقط اللہ کے لیے ہونی چاہیے۔ اس لیے رب کریم نے فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ، کہ وہ ان بتوں سے اس طرح محبت کرتے ہیں جیسے اللہ سے محبت کی جاتی ہے۔ سچی بات تو یہ ہے کہ جو انسان اللہ رب العزت کی عظمتوں کو پہچان لیتا ہے وہ اللہ سے محبت کیے بغیر رہ نہیں سکتا۔ اس لیے ایک بزرگ فرماتے ہیں من عرف اللہ احبہ، جو اللہ کو پہچان لیتا ہے اللہ سے محبت کرتا ہے۔ ومن احب اللہ اطاعہ، جو اللہ سے محبت کرتا ہے وہ اللہ کی فرما برداری کرتا ہے۔ ومن اطاع اللہ اکرمہ اللہ، اور جو اللہ کی اطاعت کرتا ہے پھر اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں عزتوں کی زندگی عطا فرما دیتے ہیں۔ اس لیے ابراہیم بن علی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے من المحال ان تعرفہ ثم لا تحبہ، یہ ناممکن ہے، محال ہے کہ تم اللہ کو پہچانو اور پھر اس سے محبت نہ کرو۔ یہ پاسبل ہی نہیں ہے، یہ امپاسبل ہے کہ کوئی بندہ اللہ کی معرفت کو پائے اور پھر اس سے محبت نہ کرے۔ وَمِنَ الْمَحَالِ أَن تُحِبَّهُ ثُمَّ لَا تَذْكُرَهُ، اور یہ بھی محال ہے کہ وہ کسی سے محبت کرے اور اس کا ذکر نہ کرے۔ وَمِنَ الْمَحَالِ أَن تَذْكُرَهُ ثُمَّ لَا يُوجِدُكَ طَعْمَ ذِكْرِهِ، اور یہ بھی ناممکن ہے کہ محبوب کا ذکر کرے اور اس ذکر کی لذت اور حلاوت اس کو محسوس نہ ہو۔ وَمِنَ الْمَحَالِ أَن يُوجِدَكَ طَعْمَ ذِكْرِهِ ثُمَّ لَا يَشْغُلُكَ بِهِ عَمَّا سِوَاهُ، یہ بھی ناممکن ہے کہ کسی کو اللہ کے ذکر کی لذت آ جائے پھر اس کے بعد وہ مخلوق میں سے کسی کے ذکر میں مزہ پا لے۔ تو معلوم ہوا کہ جب اللہ رب العزت سے محبت ہو جاتی ہے تو انسان کو پھر اللہ تعالیٰ ہی کا ذکر اچھا لگتا ہے، اسی کی یاد میں، اسی کی سوچوں میں انسان کی پوری زندگی گزرتی ہے۔ اور یہ بھی ایک اصول ہے کہ انسان جس قدر اللہ تعالیٰ سے محبت کرتا ہے اللہ کی مخلوق اسی قدر اس سے محبت کرتی ہے۔ انسان جس قدر اللہ رب العزت سے خوف کھاتا ہے اللہ کی مخلوق اسی قدر اس سے مرعوب ہوتی ہے، اور انسان جس قدر اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول رہتا ہے اللہ کی مخلوق اسی قدر اس کی خدمت میں مصروف رہتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی یہ محبت کا ریٹرن آخرت میں تو ملتا ہی ہے، دنیا میں ہی ملنا شروع ہو جاتا ہے۔ چنانچہ ایک ہوئی محبت اور ایک ہوئی شفقت اور رحمت، تو محبت کس کے ساتھ؟ فقط اللہ کے ساتھ۔ شفقت، رحمت، ہمدردی یہ مخلوق کے ساتھ۔ تو یہ دونوں میں فرق ہے۔ چنانچہ سری سکتی رحمت اللہ علیہ ایک عجیب واقعہ فرماتے ہیں سمعت فضیلا یقول عن ابنۃ لہ توجعت کفها فعادها، فضیل بن عیاض رحمت اللہ علیہ کی بیٹی تھی، چھوٹی تھی،
उसके हाथ में दर्द हो गया। तो उन्होंने उससे पूछा कि बेटी तेरा क्या हाल है? या बुनय्यती कैफा कफ़ी का हादा, ये तेरे हाथ का दर्द कैसा है? फ़क़ालत लहू, देखें जिनके दिल में बचपन से अल्लाह की मोहब्बत भरी होती है वो बच्चे आगे से क्या जवाब देते हैं। बच्ची ने जवाब दिया, या अबते अन कद बुसित ली सवाबुहा माला ओ अद्दी शुक्रहू अलैहा अबदा। ए अब्बाजान, अल्लाह ने मेरे लिए सवाब का दरवाजा खोल दिया, मैं इस पर अल्लाह का कभी शुक्र अदा कर ही नहीं सकती। अब है बीमार, हाथ में दर्द है, न शिकवा है, न शिकायत है, न आहोदारी है, बल्कि महबूब की तरफ से अगर कोई बला और मुसीबत भी पहुंचती है वो भी अच्छी लगती है। तो वो बच्ची क्या जवाब देती है कि ए अब्बाजान, अल्लाह ने मेरे लिए सवाब का दरवाजा खोल दिया, मैं इस पर अल्लाह का शुक्र अदा कर ही नहीं सकती। फ़तअज्जबतु मिन हुस्न यकीनिहा, फरमाते हैं मैं उसके यकीन पे बड़ा हैरान हुआ। क़ाल अल फुज़ैल, फुज़ैल रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, फ़अना इंदहा क़ाइदुन, मैं उसके पास अभी बैठा ही था। इज़ अतानी इब्नुल ली लहू सलासा सिनीन, मेरे पास बेटा आया जिसकी उम्र 3 साल की। फ़क़ब्बलतुहू, मैंने उस बच्चे को बोसा दिया। वज़म्ममतुहू इला सदरी, और अपने सीने के साथ उस बच्चे को, जो मेरा बेटा था, मैंने सीने के साथ लगा लिया। फ़क़ालत ली, वो बच्ची मुझसे पूछने लगी, या अबती, ए मेरे अब्बा जान, सअल्तुका बिल्लाहि अतुहिब्बुहु, फ़क़ुल्तु ई वल्लाह या बुनय्यत इन्नी लअहुब्बुहु, क्या आप अल्लाह से दुआ मांगते हैं कि आप इससे मोहब्बत करें? मैंने जवाब दिया, बेटी हाँ मैं इससे मोहब्बत करता हूं। फ़क़ालत ली, बेटी आगे से जवाब देने लगी, सौअतन लका मिनल्लाह या अबती इन्नी ज़ननतु अन्नका ला तुहिब्बु मअल्लाहि गैरल्लाह। ये तो बड़ी मायूब की बात है कि आप अल्लाह के सिवा किसी और से भी मोहब्बत करते हैं। फ़क़ुल्तु लहा, मैंने कहा, ऐ बुनय्यता, ए मेरी बेटी, अवला तुहिब्बुनल औलाद, क्या औलाद से मोहब्बत नहीं करते? फ़क़ालत, वो बच्ची आगे से कहने लगी, अल मुहब्बतु लिल खालिक व रहमतु लिल औलाद। अब्बा जान, मोहब्बत अल्लाह के लिए होती है, औलाद के लिए रहमत हुआ करती है। क़ाल, फुज़ैल बिन इयाद रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, फ़लतमल फुज़ैल रअस नफ्सिही, फुज़ैल बिन इयाद रहमतुल्लाह ने अपना हाथ सर पे मारा और कहा, या रब, हाज़िही इब्नती, ये मेरी बेटी है, अजंतनी फी हुब्बिहा व हुब्बि अखीहा, इसने मुझे बेबुकत कर दिया मोहब्बत में और भाई की मोहब्बत में, व इज्जतुका, और मुझे तेरी इज्जत की कसम, ला अहबब्तु मअका अहदन हत्ता अलक़ाका, जब तक मैं क़यामत के दिन तुझे मिल न लूं मैं तेरे सिवा किसी से मोहब्बत नहीं करूंगा। तो पहले वक्तों के छोटे बच्चे भी समझते थे कि मोहब्बत के लायक अगर कोई है तो कौन सी जात? फकत अल्लाह रब्बुल इज्जत की। चुनाचे अली बिन मौफिक रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, अल्लाहुम्मा इन कुंत तालमु, ए अल्लाह अगर आप ये जानते हैं, अन्नी आबदु का हुब्बम मिन्नी ले जन्नती का व शौकन इलैहा फ़अहरिमनीहा, कि मैं आपकी इबादत करता हूं जन्नत के शौक में और जन्नत की मोहब्बत में, तो ए अल्लाह मुझे जन्नत से महरूम फरमा दीजिए। व इन कुंत तालमु, और अगर आप ये जानते हैं, अन्नी आबुदु का खौफम मिन नारिक,
کہ میں آپ کی عبادت کرتا ہوں جہنم کی آگ کے خوف سے، فَعَذِّبْنِي بِهَا، اللہ مجھے جہنم کا عذاب دے دیجیے گا۔ وَإِن كُنتَ تَعْلَمُ، اور اگر آپ جانتے ہیں، انی انما اعبدک حبا منی وشوقا الی وجہک الکریم، کہ میں آپ کی عبادت کرتا ہوں آپ کی محبت میں اور آپ کے چہرے کا دیدار کرنے کی وجہ سے، فَأَبِحْنِیہِ مَرَّةً، اللہ پھر ایک مرتبہ اس کو میرے لیے جائز کر دیجئے کہ آپ کے چہرے کا دیدار کر لوں۔ کتنے یقین سے وہ بات کرتے تھے کہ ہم جو کرتے ہیں اللہ کی محبت میں اور اللہ تعالیٰ کا دیدار حاصل کرنے کی نیت سے کرتے ہیں۔ چنانچہ ذنون مصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، من قتلت عبادتہ فدیتہ جنتہ، جس بندے کو اللہ کی عبادت کی وجہ سے موت آئے تو اس کی دیت میں اس کو جنت دی جائے گی۔ ومن قتلہ حبہ، اور جس بندے کو مارا اللہ کی محبت نے، فدیتہ النظر الیہا، اب اس کی دیت اللہ کے چہرے کا دیدار ہونی چاہیے۔ اللہ کی محبت میں مرا ہے نا، اس نے جان دی ہے اللہ کے نام پہ، اللہ کی محبت میں جان دی ہے، لہذا اب اس کا اجر ہونا چاہیے، دیت ہونی چاہیے کہ اس کو اللہ رب العزت کے چہرے کا دیدار نصیب ہونا چاہیے۔ سری سقلی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، السرور باللہ والسرور، اللہ کے ساتھ جو مزہ آتا ہے اللہ کی یاد کا وہ تو سرور ہے، والسرور بغیرہ هو الغرور، اور جو سرور غیر کے ساتھ ہوتا ہے وہ سرور نہیں، وہ غرور دھوکا ہوا کرتا ہے۔ انت انسی و منیتی و سروری قد ابى القلب ان يحب سواك یا عزیزی و منیتی و اشتیاقی طال شوقی متى يكون القاك لقاك ليس سؤلي من الجنان نعیم غیر انی اریدها لأراك، اے اللہ میں اگر جنت بھی مانگتا ہوں تو مجھے جنت کی لذتیں نہیں چاہیے، میں اس لیے مانگتا ہوں کہ جنت میں مجھے تیرا دیدار حاصل ہو جائے۔ سئل الشبلی ما علامت المعرفہ، شبلی رحمت اللہ سے سوال کیا گیا کہ معرفت حاصل ہونے کی پہچان کیا ہے؟ قال نسیان کل شیء معروفہ، چند لفظوں میں بات سمیٹتی کہ جتنی معروف چیزیں ہیں ان کو بھول جانا، یہی اللہ کی معرفت ہے۔ سئل ما علامت صحت المحبہ، پوچھا گیا کہ محبت کے سچے ہونے کی دلیل کیا ہے؟ قال العمی عن کل شیء سوى المحبوب ہی، کہ محبوب کے سوا ہر کسی سے آنکھ کا بند کر لینا یہ محبت کی سچی علامت ہوا کرتی ہے۔ چنانچہ علی بن سہل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، الغافلون یعیشون فی حلم اللہ، کہ جو غافل ہیں وہ اللہ کے حلم میں زندگی گزارتے ہیں۔ والذاکرون یعیشون فی رحمت اللہ، والعارفون یعیشون فی لطف اللہ، والصادقون یعیشون فی قرب اللہ، والمحبون یعیشون فی الانس باللہ وبالشوق الیہ، جو اللہ سے محبت کرتے ہیں وہ اللہ کی محبت کے سائے میں زندگی گزار رہے ہوتے ہیں۔ ذنون مصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، الشوق، کہ محبت اور شوق جب اللہ تعالیٰ کا دل میں بہت بڑھ جاتا ہے تو پھر اذا بلغ العبد استبطأ الموت شوقا الى ربه وحبا للقائه والنظر الیہ، تو بندے کو موت بے تاب کر دیتی ہے، دل چاہتا ہے کہ موت جلدی آ جائے تاکہ مجھے اللہ سے ملاقات نصیب ہو جائے اور اللہ تعالیٰ کا دیدار نصیب ہو جائے۔ سبحان اللہ، معلوم ہوا
کہ اللہ رب العزت کی محبت انسان کے لیے زندگی کا سب سے بڑا سرمایہ ہے۔ فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اگر کوئی بندہ یہ کہے اذا قیل لک تحب اللہ، اگر کوئی بندہ تم سے یہ پوچھے کہ تم اللہ سے محبت کرتے ہو، فاسکت، فرماتے ہیں کہ جواب میں چپ رہنا، بات مت کرنا۔ عجیب نکتے کی بات کھولی، فرمایا کہ جب کوئی تم سے پوچھے کہ تم اللہ سے محبت کرتے ہو، فاسکت، خاموش رہنا۔ فَإِن قُلْتَ لَا كَفَرْتَ، اگر تم نے کہا نہیں تو پھر کافر ہو جاؤ گے۔ وَإِن قُلْتَ نَعَمْ، اور اگر تم نے کہا ہاں، فَلَيْسَ وَصْفُكَ وَصْفُ الْمُحِبِّينَ، تو محبین کا وصف تو تمہارے اندر موجود نہیں، لہذا جھوٹ بولنے سے پرہیز کر لینا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو معلوم ہوا کہ ہم اگر اللہ رب العزت سے محبت کرتے ہیں تو ہمیں محبین کی صفات اپنے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے، اور محبین کی یہ دلیل ہوتی ہے کہ ان کے ان یکون ذکر اللہ عندک احلی من العسل، اللہ کا ذکر ان کے نزدیک شہد کھانے سے بھی زیادہ مرغوب ہو جاتا ہے۔ اور آج اگر پوچھئے کہ بھئی معاملات کرتے ہیں تو جواب کیا ملتا ہے؟ جی مجھے تو وقت ہی نہیں ملتا، مجھے تو فرصت ہی نہیں ملتی۔ تو محبین کی تو یہ علامت نہ ہوئی نا کہ 24 گھنٹے گزر گئے اور مراقبے میں بیٹھنے کی 5 منٹ بھی توفیق نصیب نہ ہوئی، مہینوں گزر جاتے ہیں، تہجد کی توفیق نہیں ہوتی۔ یہ معلوم ہوتا ہے کہ انسان اللہ سے برائے نام محبت کا اظہار کرتا ہے، اس کے دل میں اللہ کی محبت نے جڑ نہیں پکڑی ہوتی۔ اگر محبت دل میں جڑ پکڑ جائے تو یہ کیسے ممکن ہے کہ انسان پورا دن اپنے رب کو یاد نہ کرے؟ لہذا اللہ رب العزت سے محبت کرنے کے لیے ہمیں چاہیے کہ ہم نیک اعمال دوڑ دوڑ کر کریں اور گناہوں سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں۔ ایک حدیث مبارکہ ہے، قال اللہ تعالی، حدیث قدسی، وجبت محبتی للمتحابین فیہ، جو ایک دوسرے سے محبت کرتے ہوں اللہ کے لیے، اللہ فرماتے ہیں ان پر میری محبت واجب ہو جاتی ہے۔ والمتجالسین فیہ، جو میرے لیے ہم جلیس بن جائیں، مل بیٹھیں، ان کو میری محبت ضرور ملتی ہے۔ والمتزاورین فیہ، اور میرے لیے ایک دوسرے سے جو ملتے جلتے ہیں ان کو ملتی ہے۔ والمتبادلین فیہ، اور جو میرے لیے اپنے مال کو خرچ کرتے ہیں ان کو بھی میری محبت نصیب ہو جاتی ہے۔ چنانچہ مسلم بن یسار رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، ما تلذذ المتلذذون بمثل الخلوۃ بمناجاۃ اللہ والانس بمحبتہ، جن لوگوں کو اللہ کے ساتھ محبت ہوتی ہے ان کو پھر اللہ کے ساتھ خلوت میں کیا مزہ ملتا ہے، ایسا مزہ دنیا میں کسی دوسرے بندے کو نصیب ہو نہیں سکتا۔ اور واقعی بات صحیح ہے، مصلی پہ بیٹھنا کوئی آسان کام تھوڑا ہے۔ ایک رات ذرا بیٹھ کے تو دیکھیں، سمجھ لگ جائے گی۔ چند منٹ کے بعد زمین بندے کو اچھالتی ہے، مصلی سے اٹھتا ہے بندہ، بھاگتا ہے۔ مصلی پہ بیٹھنا آسان کام نہیں ہے۔ جو لوگ عشاء کے وضو سے فجر کی نمازیں پڑھا کرتے تھے، یہ وہ لوگ تھے جن کے دل اللہ کی محبت سے لبریز ہوا کرتے تھے۔ وہ مصلی پہ آ کے ایسے پرسکون ہوتے تھے جیسے مچھلی کسی پانی کے اندر جا کر پرسکون ہو جایا کرتی ہے۔ پھر ایسے لوگوں کو تہجد کے وقت میں بستر اچھال دیتا تھا، وہ اللہ کے سامنے اٹھ کے کھڑے ہوتے تھے اور اللہ رب العزت سے اپنی محبت کا اظہار کرتے تھے۔ اسی لیے داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے وحی نازل فرمائی
اے داؤد، جھوٹا ہے وہ شخص جو میری محبت کا دعویٰ کرے اور جب رات آئے تو سو جائے۔ جھوٹا ہے وہ شخص جو میری محبت کا دعویٰ کرے اور جب رات آئے تو سو جائے۔ کیا ہر عاشق اپنے معشوق کے ساتھ تنہائی نہیں چاہتا؟ اگر ان کو محبت تھی تو ان کو چاہیے تھا کہ رات کے آخری پہر میں اٹھتے اور میرے ساتھ اس وقت راز و نیاز کی باتیں کرتے۔ تو سالک کے دل میں یہ تمنا ہونی چاہیے کہ کوئی بھی رات تہجد کے بغیر نہ گزرے۔ ہاں، سنت مبارکہ ہے کہ عشاء کے بعد انسان جلدی سوئے۔ آج شیطان اس سنت سے ہمیں محروم کرتا ہے۔ عشاء کے بعد جلدی سونے والی سنت اس سے محروم کرتا ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ نبی علیہ السلام عشاء سے پہلے سونے کو ناپسند کرتے تھے اور عشاء کے بعد والحدیث بعدہا، عشاء کے بعد باتیں کرنے کو ناپسند فرماتے تھے۔ ضرورت کی بات ہو تو ضرور کیجئے، وعظ و نصیحت کی مجلس ہے تو ضرور کیجئے۔ ایک ہوتا ہے گپ شپ۔ آج عشاء کے بعد لوگ اس طرح فریش ہوتے ہیں جیسے اللہ والے فجر کے بعد پورا دن گزارنے کے لیے فریش ہوا کرتے تھے۔ کچھ لوگوں کا تو دن ہی عشاء کے بعد شروع ہوتا ہے۔ اس کو فون ہو رہا ہے، اس کو فون ہو رہا ہے، اس سے باتیں ہو رہی ہیں۔ اچھا آج فلاں کارنر پہ کھانے کے لیے چلتے ہیں، آج فلاں پوائنٹ پہ کھانے کے لیے چلتے ہیں۔ جب رات کا ابتدائی حصہ اس طرح بسر کر دیا گیا تو پھر ایسے لوگوں کو یہ نہیں کہ تہجد کی توفیق ہوتی ہے، نہ، وہ رات کے 1-2 بجے تک تو ان کاموں میں وقت گزارتے ہیں۔ جب آخری پہر شروع ہوتا ہے آپ غور کریں، سب کے سب سوئے پڑے ہوتے ہیں۔ شیطان تھپکی دے کے سلا دیتا ہے، بس میں نے تم سے وقت ضائع کروانا تھا، اب تم نے کر لیا، لہذا آپ آرام سے سو جاؤ۔ ہم نے کئی مرتبہ تجربہ کیا اس کا۔ شادی کا دن ہے یا رات ہے، عورتیں کہتی ہیں، عام عورتیں، جی ہم تو آج ساری رات جاگیں گی۔ تو وہ جاگتی ہیں لہو و لعب میں، مگر کب تک؟ 1-2 بجے تک۔ 1-2 بجے کے بعد سب وہی پڑی ہوتی ہیں۔ کیا مطلب؟ کہ جب اللہ سے مانگنے کا وقت شروع ہوتا ہے، اللہ رب العزت ایسے لوگوں کو فرشتوں کے ذریعے تھپکیاں دے کے سلا دیا کرتے۔ حدیث پاک میں ہے، رات ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ فرشتوں کی ایک جماعت کو بلاتے ہیں، فرماتے ہیں کہ میرے فرشتوں، فلاں فلاں مجھے ناپسند ہے، جاؤ اور ان کو تھپکی دے کے سلا دو۔ میں نہیں چاہتا کہ وہ اس وقت میں اٹھیں، میں ان کی شکل دیکھنا پسند نہیں کرتا، لہذا فرشتے تھپکی دے کے سلا دیتے ہیں۔ ساری رات جاگتے ہیں، آخری پہر میں گہری نیند آ جاتی ہے۔ پھر فرشتوں کی دوسری جماعت، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فلاں فلاں میرے محبوب بندے ہیں، جاؤ اور ان کو پر مار کے جگا دو، وہ اٹھیں، مجھ سے راز و نیاز کی باتیں کریں، وہ مجھ سے مانگیں، میں ان کی جھولیوں کو بھر دوں۔ چنانچہ فرشتے آتے ہیں اور بعض لوگوں کو پر مار کے جگا دیتے ہیں۔ چنانچہ آپ نے دیکھا کہ بعض لوگ ان کو کبھی گھڑی کا الارم بھی لگانا پڑتا تہجد کے لیے، اندر الارم فٹ ہوتا ہے، خود بخود آنکھ کھل جاتی ہے، وہ فرشتے جگا دیتے ہیں ان کو تہجد کے لیے۔ اور فرمایا ایک تیسری جماعت فرشتوں کی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دیکھو فلاں فلاں میرے مقربین میں سے ہیں، میں ان سے اتنا پیار کرتا ہوں، میں ان سے راضی ہوں، ان سے خوش ہوں، جاؤ اور ان کی کروٹ بدل دو، ان کی کروٹ بدل دو۔ یہ چاہیں گے تو عبادت کریں گے اٹھ کر، یہ چاہیں گے تو سوئیں گے، میں ان کے جاگنے پہ بھی راضی ہوں، میں ان کے سونے پہ بھی راضی ہوں۔ اب ہم سوچیں کہ ہم تینوں میں سے کس کیٹیگری میں داخل ہیں۔
اگر مہینہ گزر گیا اور تہجد نہ پڑھ سکے چند دن بھی، تو اس کا مطلب کہ پہلی کیٹیگری جس کو فرشتے تھپکیاں دے کے سلا دیتے ہیں، تو یہ نہ کہا کریں میں تہجد نہیں پڑھتا، بلکہ یوں کہا کریں کہ اللہ اس وقت میرے چہرے کو دیکھنا پسند نہیں کرتے۔ حقیقت تو یہی ہے نا کہ اللہ تعالی شکل دیکھنا ہی پسند نہیں کرتے، سلا دیتے ہیں، سوئے رہو، پڑے رہو۔ سالک کو چاہیے کہ ایک مہینے میں اگر 30 دن ہوتے ہیں تو 35 مرتبہ تہجد پڑھے۔ اب آپ حیران ہوں گے کہ جی دن تو 30 اور تہجد 35 مرتبہ۔ جی ہاں، جو تہجد پڑھنے والے ہیں وہ ایک دیہات میں 2 دفعہ بھی پڑھتے ہیں۔ پڑھ لی پھر سو گئے، پھر اٹھے، ابھی تہجد کا وقت تھا، پھر وضو کر کے تہجد پڑھ لی۔ تو مزہ تو تب آئے نا کہ دن 30 ہو، تہجد 35 مرتبہ بندہ پڑھے۔ یہ جائے کہ ہم روزانہ بھی تہجد نہیں پڑھ پاتے۔ اس کا آسان طریقہ کہ رات کو جلدی سونے کی عادت ڈالیں، اس سنت کو زندہ کریں۔ ہم بہت سارے فضول کاموں میں لگے رہتے ہیں اور دیر سے سوتے ہیں۔ کوئی کام ضروری نہیں ہوتے، ان کاموں کو دن میں سمیٹیں۔ عشاء پڑھی اور اس کے بعد جلدی سو گئے۔ جب جلدی سوئیں گے تو آنکھ بھی جلدی کھلے گی، لہذا تہجد میں اٹھنا آسان ہوگا۔ اور آج کے دور میں ہم یہ بھی نہیں کہتے کہ تم ساری رات ہی جاگتے رہو۔ اللہ رب العزت نے ہمارے لیے آسانی کو پسند کیا۔ الدین یسر، دین میں آسانی ہے۔ تو کیا کرنا چاہیے کہ فجر میں تو اٹھنا ہی ہوتا ہے، تو اذان سے آدھا گھنٹہ پہلے اٹھنے کی عادت ڈالیے۔ جب آدھا گھنٹہ پہلے اٹھ گئے تو پھر آپ 10 منٹ میں وضو کر لیں اور بقیہ 20 منٹ میں آپ 4 رکعت نفل پڑھ کے آخری 5 منٹ میں اللہ سے دعائیں مانگ لیں۔ اتنی ہی تہجد آج کے دور میں انسان کو ولی بنانے کے لیے کافی ہے۔ اس سے لمبے مجاہدے کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اتنی ہی تہجد پڑھ لیجئے، بس نام تہجد والوں کی لسٹ میں شامل ہو جائے۔ ہاں، جس کو زیادہ وقت لگتا ہو وضو کرنے میں تو وہ آدھے گھنٹے کی بجائے پونا گھنٹہ پہلے اٹھ جائے۔ اکثر مردوں کی عادت ہوتی ہے وہ بیت الخلاء اس طرح جاتے ہیں جیسے بیت الخالہ ہوتا ہے، بیٹھ ہی جاتے ہیں۔ اگر ایسی صورت ہے تو پھر اور 15 منٹ پہلے، اور اگر نارمل ٹائم ہے تو 10 منٹ کافی ہیں وضو کرنے کے لیے، اور 20 منٹ کافی ہیں تہجد اور دعا کے لیے۔ بس تہجد والوں میں نام شامل ہو جائے گا، اور اس تہجد کے پڑھنے پہ انسان کو اللہ کا وصل ملتا ہے۔ اب ذرا سوچئے، اگر کسی بندے نے ایک بینک کے اندر اپنا اکاؤنٹ کھولا اور 1000 روپیہ اس نے جمع کروایا، بینک ہولڈر کی فہرست جب بھی بنے گی تو جہاں بلین اور ملینز والوں کی فہرست میں نام آئیں گے، 1000 روپے جمع کروانے والے کا نام بھی لکھا جائے گا۔ اکاؤنٹ ہولڈر تو ہے نا، تو بس یہی سمجھ لیجئے کہ ہم نے آخری آدھے گھنٹے میں اٹھ کر اگر 4 رکعت نفل پڑھ لیے تو قیامت کے دن جہاں عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھنے والوں کا نام آئے گا، اسی فہرست میں ہم فقیروں کا نام بھی شامل کر لیا جائے گا۔ بھئی اکاؤنٹ میں 4 رکعتیں تو لکھی ہوئی ہوں گی نا۔ اور اس کا ایک اور آسان طریقہ کہ بسا اوقات عورتوں کے لیے اٹھ کے تہجد پڑھنی مشکل ہوتی ہے، تو آسان طریقہ کہ عشاء کی نماز کے بعد ہی 4 رکعت کی نیت کر لیں،
اور پھر سوئیں اور دعا مانگیں اللہ آخری پہر میں اٹھا دیجئے گا. آنکھ کھل گئی تو اس وقت تہجد پڑھیں، نہ کھلی تو فقہا نے لکھا ہے کہ وتر کے بعد جو نفل پڑے گا اللہ تہجد والوں میں نام شامل فرمائیں گے. بلکہ فقہا نے تو اور بھی بات آسان کر دی. فرماتے ہیں جو تہجد باقاعدہ پڑھنے والا بندہ ہو، اگر وہ بندہ کسی وجہ سے کسی رات تہجد قضا کر بیٹھے تو اگر اس نے اس دن اشراق کے نوافل پڑھ لیے تو اشراق کے نوافل پڑھنے پر اس کا نام اس رات کے تہجد پڑھنے والوں میں شامل کر لیا جائے گا. تو اب تو ہمیں چاہیے کہ زندگی کی کوئی رات تہجد کے بغیر نہ گزرے. کوشش تو تینوں پہ کریں. اسی لیے فقہا کی ذہانت دیکھیے، فقاہت دیکھیے کہ انہوں نے وتر سے پہلے بھی 2 رکعت نفل رکھے اور وتر کے بعد بھی 2 رکعت نفل رکھے. اتنا بھی پڑھنے والا عبادت کرنے والوں میں تو شامل ہو جائے گا. آج شیطان بدبخت نے عبادت کا ذوق ہی چھین لیا، نہ وتر سے پہلے نفل نہ وتر کے بعد نفل، تو ادھر سے ہی محروم. اس لیے ہر ممکن یہ کوشش ہو کہ تہجد پڑھنے والوں میں ہمارا نام شامل کر لیا جائے. کوئی بھی اللہ کا ولی ایسا نہیں ہوا جو تہجد کا عادی نہ ہو. یہ نعمت ملتی ہی تہجد کے وقت میں ہے. اس وقت کا اٹھنا انسان کے لیے ضروری ہے. آپ سوچیں جس بندے کو رات ڈیوٹی دینی پڑتی ہے اس کو 3,000 روپے تنخواہ ملتی ہے. 3,000 کا کیا مطلب؟ ہر رات کا 100 روپیہ. 100 روپے کے پیچھے یہ خدا کا بندہ عشاء لے کے فجر تک جاگتا ہے، اور ہم اللہ کے لیے اگر اذان سے آدھا گھنٹہ بھی پہلے نہیں جاگتے، ہم نے تو تہجد کی قیمت اللہ کے سامنے چند روپے کے برابر بھی نہ لگا. چند روپے پانے والا تو ساری رات جاگے، ہمارے دل میں تہجد کا اتنے بھی قدر نہ ہوئی. تو اس لیے کوشش یہ ہونی چاہیے کہ اللہ رب العزت کے سامنے تہجد میں روزانہ ہم بیٹھیں، کھڑے ہوں اور اللہ کے سامنے دامن پھیلائیں، اللہ سے دعائیں مانگیں. کچھ ایسے بھی اوقات ہوتے ہیں جب اللہ کی رحمت متوجہ ہوتی ہے. جب کسی کی نیت ہو نا کام کرنے کی، اس وقت کام کروانا آسان ہوتا ہے. یہ جو دفتر میں کلرک بادشاہ ہوتے ہیں نا، یہ بڑے ذہین ہوتے ہیں. یہ افسر کا موڈ دیکھ لیتے ہیں، آتے ہی دیکھتے ہیں کہ ذرا اکھڑا ہے، سمجھ جاتے ہیں ہو سکتا ہے بیوی سے انبن ہوئی ہو. تو آج تو ہر فائل نے نوئی لکھنا ہے اس نے، لہذا جو کیس انہوں نے اپروو کروانے ہو وہ پیش ہی نہیں کرتے. اور جب دیکھتے ہیں کہ آج ذرا طبیعت کھلی ہوئی ہے، اچھے موڈ میں ہے، تو جو فائلیں چھپا کے رکھی ہوتے ہیں ان پہ بھی سائن کروا لیتے ہیں. ان کو پتہ ہے آج موڈ ہے اس کا کرنے کا. تو اگر دنیا کا کام کروانے والا وہ بھی دیکھتا ہے کہ آج صاحب کرنے کے موڈ میں ہے، کروا لو، تو نبی علیہ السلام نے بتلا دیا، میرے امتیو، رات کا آخری وقت ہوتا ہے، اللہ رب العزت ایک فرشتے کو حکم دیتے ہیں، جاؤ اور دنیا میں اعلان کر دو، حل من سائل فاعطی له، ہے کوئی سوال کرنے والا جس کو میں عطا کر دوں، ہے کوئی مغفرت کا چاہنے والا میں اس کے گناہوں کو معاف کر دوں. جب اللہ رب العزت اعلان کروا رہے ہیں، اس کا مطلب کہ دینا بھی چاہتے ہیں، بخشنا بھی چاہتے ہیں. اگر ہم نے وہ وقت غفلت میں نیند میں سو کر گزار دیا، سوچئے ہم نے کتنا بڑا نقصان کر لیا اپنا. اس لیے رات کے آخری پہر کی چند رکعت اس کو اس طرح اہتمام سے پڑھیں جیسے عام لوگ 5 نمازوں کا اہتمام کرتے ہیں. عوام الناس
5 फर्ज नमाजों का एहतमाम करते हैं, और जो सालिकीन होते हैं वो 10 नमाजों का एहतमाम करते हैं। वो कहते 5 फर्ज नमाजें तो हैं ही, मगर मोहब्बत की वजह से इशराक की भी पाबंदी, चाश की भी पाबंदी, अवाबीन की भी पाबंदी, तहज्जुद की भी पाबंदी, और फिर एक नमाज जिसको सलातुत तस्बीह कहते हैं, नबी अलैहिस्सलाम ने अब्बास लानो को सिखाई। फरमाया चाचा जान, हो सके तो रोजाना पढ़ लीजिए, ना हो सके तो हर जुमा के दिन, ना हो सके तो महीने में, ना हो सके तो साल में, और आखिर पर फरमाया चाचा जान ये भी ना हो सके तो जिंदगी में एक मर्तबा ये नमाज पढ़ लीजिए। हमारे बाद ऐसे भी मशाइख गुजरे हैं जिनके बारे में उनके हालात जिंदगी में लिखा है कि वो हर रात तहज्जुद के वक्त में सलातुत तस्बीह पढ़ा करते थे। हर रात में सलातुत तस्बीह पढ़ा करते थे। तो सालिक को चाहिए कि वो मोहब्बत की वजह से कुछ और नमाजों को भी अपने ऊपर लाजिम समझे। ये फर्ज नहीं है, मगर मोहब्बत के मैदान में जरूरी जरूर है। चुनाचे एक बुजुर्ग फरमाते हैं कि सोइल अल हसन अल बसरी ऐन तारिफु बी नस्ल किताब अन्ना मोहब्बत अल्लाह फर्जुन। हसन बसरी रहमतुल्लाह से किसी ने सवाल किया कि जी कुरान मजीद की कौन सी आयत है जिससे पता चलता है कि अल्लाह की मोहब्बत फर्ज है। अजीब बात है कि अल्लाह ताला ने हुक्म कहीं नहीं दिया कि मुझसे मोहब्बत करो, अमर का सीगा नहीं फरमाया। हां, ये जुमला खबरिया है, वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह। ईमान वालों को अल्लाह से शदीद मोहब्बत होती है। ये तो खबर दी जा रही है, इतला दी जा रही है। तो मुफस्सिरीन ने खूबसूरत जवाब दिया कि जो हसीन होते हैं वो अपनी जबान से किसी को नहीं कहते कि तुम हमसे प्यार करो। वो कहते हैं कि जब किसी को हमारे हुस्न का पता चल जाएगा वो हमसे मोहब्बत किए बगैर रह ही नहीं सकता। फरमाया वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह। ईमान वाला होगा हमसे मोहब्बत किए बगैर फिर रह ही नहीं सकता। इसलिए इतला दे दी, खबर दे दी। चुनाचे सवाल पूछने वाले ने पूछा कि कुरान मजीद की किस आयत से पता चलता है कि अल्लाह की मोहब्बत फर्ज है। उन्होंने फरमाया कि कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाते हैं कुल इन काना आबाउकुम व अबनाउकुम व इख्वानुकुम व अज़वाजुकुम व अशीरतुकुम। कई सारी मोहब्बतों का तज़किरा करके आखिर पर कहा अहब्बा इलैकुम मिनल्लाहि व रसूलिही। अगर ये अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत और अल्लाह के रास्ते में जिहाद करने से ज्यादा है, फतरब्बसू, इंतजार करो, हत्ता याती अल्लाह बि अमरी, हत्ता कि अल्लाह अपना अमर भेजे। उन्होंने फरमाया कि अल्लाह की तरफ से बंदे को सजा मिलती है वाजिब को छोड़ने के ऊपर। जब सजा का मामला बतला दिया तो मालूम हुआ कि अल्लाह की मोहब्बत भी बंदे पर लाजिम है। तो ये फर्ज है हम में से हर एक पर कि अल्लाह रब्बुल इज्जत के साथ मोहब्बत करे। और याद रखना कि जिसको अल्लाह की मोहब्बत मिल गई उसको दुनिया की तमाम नेमतें मिल गई। सब कुछ खुदा से मांग लिया, तुझको मांग कर उठते नहीं है हाथ मेरे इस दुआ के बाद। जिसने अल्लाह से अल्लाह को मांग लिया अब उसको मजीद और क्या चाहिए, हर चीज उसको मिल जाती है। जरा गौर कीजिएगा, लम्मा तुवफ़्फ़िया दाऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम, जब दाऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वफात हुई, अरसलल्लाहु अज़्ज़ा वजल इला सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह का हाजा। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तरफ ये पैगाम भेजा कि क्या आपको कोई जरूरत है, तसअलुनी इयाहा, मुझसे मांगो अगर कोई जरूरत है। फकाल सुलेमान,
سلیمان علیہ السلام نے جواب دیا اسأل اللہ ان یجعل قلبی یحبہ کما کان قلب ابی داود یحبہ، میں یہ مانگتا ہوں کہ میرا دل بھی اللہ سے اسی طرح محبت کرے جیسے میرے والد داؤد علیہ السلام کا دل اللہ سے محبت کرتا تھا۔ اب ذرا سوچئے، اللہ تعالیٰ پوچھوا رہے ہیں مانگو کیا مانگتے ہو؟ وہ دنیا کا بہت کچھ مانگ سکتے تھے مگر نہیں، انہوں نے ایک ہی چیز مانگی، اللہ میں ایسا دل مانگتا ہوں جو اس طرح محبت کرے آپ سے جیسے داؤد علیہ السلام کا دل آپ سے محبت کرتا تھا۔ وَأَن يَجْعَلَ قَلْبِي يَخْشَاهُ كَمَا كَانَ قَلْبُ أَبِي دَاوُودَ يَخْشَاهُ، اور وہ آپ سے اس طرح ڈرنے والا ہو جیسے داؤد علیہ السلام کا دل ڈرنے والا تھا۔ فَشَكَرَ اللَّهُ لَهُ ذَلِكَ، اللہ تعالیٰ نے ان کی اس بات کو پسند فرما لیا۔ وَآتَاهُ مُلْكًا لَا يَنبَغِي لِأَحَدٍ مِّن بَعْدِهِ، اور اللہ نے ان کو دنیا کی ایسی سلطنت عطا کی، اس جیسی سلطنت بعد میں کسی کو ملے گی نہیں۔ تو مانگی تو اللہ کی محبت، اللہ نے دنیا کی سلطنت جھنگے میں دے دی۔ ہم بچپن میں اپنے محلے کے دکاندار کے پاس جاتے تھے نا کوئی چیز خریدنے، تو وہ چیز ہمیں تول کے دیتا تھا، پھر کوئی نہ کوئی چیز اٹھا کے دے دیتا تھا۔ تو ہم بہت چھوٹے تھے، 3 سال کتنی عمر ہوگی، تو ہم اس سے پوچھتے تھے یہ کیوں دیتے ہیں؟ تو وہ کہتا تھا یہ جھنگا ہے۔ تو امی سے آگے میں نے پوچھا کہ امی یہ جھنگا کیا ہوتا ہے؟ اس نے کہا کہ کیونکہ وہ تمہارے ابو کا دوست ہے نا، تو تم اس سے کوئی چیز لینے جاتے ہو تو سودا الگ دیتا ہے، یہ محبت کا اظہار ہوا کرتا ہے۔ تو بات وہی ہے کہ مانگنے والے نے اللہ سے اللہ کی محبت مانگی، اللہ نے اپنی محبت بھی عطا فرما دی، اور دنیا کی ایسی سلطنت اللہ نے اپنی محبت کے اظہار پر عطا فرما دی۔ یہ تو راستے کی چیز ہے، تمہارے قدموں میں ہم ڈال دیں گے، پتہ چل جائے جو میری محبت مانگتا ہے دنیا اس کے قدموں میں خود ہی آ جایا کرتی ہے۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے داؤد علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی۔ بات ذرا دل کے کانوں سے سننے والی ہے۔ اوحى اللہ تعالی الی داؤد علیہ السلام، اللہ تعالی نے داؤد علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی، انک تستکثر مسألتی ولا تسألنی ان احولک شوق، اے میرے داؤد علیہ السلام دعائیں تو بڑی مانگتے ہیں، بہت چیزوں کا سوال کرتے ہیں، کیا آپ چاہتے ہیں کہ میں آپ کو اپنا شوق اپنی محبت بھی دے دوں؟ قال یا رب وما الشوق، پوچھا اے اللہ وہ شوق کیا چیز ہے؟ قال انی خلقت قلوب المشتاقین من رضوانی واتممتها بنور وجہی فجعلت اسرارهم موضع نظری الی الارض وقطعت من قلوبهم طرقا ينظرون به الى عجائب قدرتی فیزدانون فی کل یوم شوقا الی ثم ادعو نجباء ملائکتی، میں نے اپنے بندوں کو پیدا کیا، اپنے شوق ان کے دلوں میں عطا کیا، اور اپنے چہرے کے نور کے ساتھ ان دلوں کو منور کیا، اور ان کو میں نے زمین میں اپنے دیکھنے کی جگہ بنائی۔ جیسے ہم آسمان پہ ستاروں کو دیکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ زمین پر اپنے اولیاء اللہ کے دلوں کو دیکھتے ہیں۔ میں نے ان کو اپنے دیکھنے کی جگہ بنائی، ان کے دلوں میں میرا شوق ہر دن بڑھتا ہے۔ پھر میں اپنے مقرب معزز ملائکہ کو میں نے بلایا، فَإِذَا أَتَوْنِي خَرُّوا لِي سُجَّدًا، جب وہ ملائکہ آئے تو میرے سامنے سجدے میں گر گئے۔ فَأَقُول، میں کہتا ہوں، إِنِّي لَمْ أَدْعُكُمْ لِعِبَادَتِي، میرے فرشتوں میں نے تمہیں عبادت کے لیے نہیں بنایا۔ ارفعوا رؤوسکم، تم اپنے سر سجدوں سے اٹھا لو۔
आरिकुम कुलूबल मुश्ताकीन इलैया, मैं तुम्हें अपने चाहने वालों के दिलों को दिखाता हूं। फव इज्जती व जलाली इन समावाती लतुदीयु मिन नूर कुलूबिहिम कमा तुदीउ शम्स लिअहलि दुनिया। मुझे अपनी इज्जत की कसम, मुझे अपने जलाल की कसम कि उन औलिया अल्लाह के दिलों में जो अल्लाह की मोहब्बत होती है वो फरिश्तों के सामने इस तरह मुनव्वर होते हैं जैसे दुनिया वालों के सामने सूरज मुनव्वर हुआ करता है। जब फरिश्ते देखते हैं ना तो उनको औलिया अल्लाह के दिल इस तरह नजर आते हैं जैसे सूरज चमक रहा होता है, ऐसे मुनव्वर होते हैं वो। कील औ अल्लाह ताला इला दाऊद अलैहिस्सलाम कुल शुब्बान बनी इसराइल। दाऊद अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने वही नाज़िल फरमाई, बनी इसराइल के नौजवानों को ये बात कह दीजिए, लिम तशगलून नुफूसकुम बिगैरी व अना मुश्ताकुन इलैकुम, तुम मेरे सिवा गैर की मोहब्बतों में भागते फिरते हो और मैं तुम्हारी तरफ मुश्ताक हूं। मा हाज़ल जफा, ये क्या बेवफाई है। वलो यालमुल मुदबिरून अन्नी कैफ इंतजारी लहुम, अगर वो लोग जान लेते जो मेरे दर से पीठ फेर के जा रहे होते हैं कि मुझे उनके वापस आने का कितना इंतजार होता है, वरुफ़ी बिहिम, और मुझे कितनी उनके साथ नरमी, व मोहब्बती लितर्क मासीहिम, और कितनी मोहब्बत होती है कि वो गुनाह छोड़ दें, लमातू शौकन इलैया, तो वो मेरे शौक मोहब्बत में अपनी जान से हाथ धो बैठे। और फिर आगे एक अजीब बात फरमाई, ए दाऊद अलैहिस्सलाम, जो मेरे दर से पीठ फेर के जाते हैं, अगर मुझे उनका इतना इंतजार होता है, हाज़ही इरादती लिल मुदबिरीन अन्नी फकैफ इरादती लिल मुक़बिलीन अलैया, मेरा उनके साथ क्या मामला होगा जो अपना चेहरा मेरी तरफ करके आ रहे होते हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। जो गुनाहों में जिंदगी गुजारता है, जो अल्लाह के दर से गाफिल हो जाता है, जो पीठ फेर बैठता है, अल्लाह उसका इंतजार फरमाते हैं। तो जो कदम उठाएगा अल्लाह के दर पर जाने के लिए, पहुंचने के लिए, रातों को जागेगा, आंखें नींद को तरस रही होंगी, मुसल्ले पे बैठ के हाथ उठाएगा, अल्लाह को अपने उस बंदे पे कितना प्यार आएगा। चुनाचे एक मर्तबा दाऊद अलैहिस्सलाम ने पूछा कि ऐ अल्लाह, जो आपके मोहब्बत करने वाले हैं उनकी अलामात क्या हैं। वमा अलामतुहुम क़ाल युराऊन अज़्ज़िलाल बिन्नहार कमा युराई राई अशफीक गनमहु व यहनून इला गुरूब शम्स कमा तहिन्नु तैरु फ़इज़ा जन्नहुमुल लैल वख्तलत अज़्ज़लाम व फरशतिल फुरुश व नुसिबतिल असिर्रा। जब रात आ जाती है, चार पाइयां बिछा दी जाती हैं, वखला कुल्लु हबीबिन बिहबीबिही, और हब मुहिब अपने महबूब के पास पहुंच जाता है। नसबूली अकदामहुम, ये उस वक्त मेरे लिए कदम उठाते हैं। वफ्तरशूली वजूहहुम, मेरे लिए अपने रुखसारों को जमीन पे यानी सजदे में लगा देते हैं। व नाजूनी बेकलामी, मेरे कलाम के जरिए मुझसे मुनाजात करते हैं। व तमल्लकूली बेअनामी फबैन सारिखिम व बाकिन, कोई रो रहा होता है, कोई चीख रहा होता है। व बैन मुतअव्विहिन व शाकिन, कोई आहें भर रहा होता है, कोई अपने दिल का दुख बयान कर रहा होता है। व बैन काइमिन व काइदिन, कोई खड़ा होता है क़याम में, कोई बैठा होता है अपनी अत्तहियात में। व बैन राकिइन व साजिदिन, कोई रुकू में होता है, कोई सजदे में होता है। बेअइनी यतहम्मलून मिन अजली, मेरी आंखों की कसम,
وہ میری خاطر یہ سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں. فَأَوَّلُ مَا أُوتِيهِمْ ثَلَاثًا، میں رات تہجد میں اٹھنے والے ایسے بندوں کو 3 انعام دیا کرتا ہوں. ان میں سے پہلا، اقذف من نوری فی قلوبہم، میں ان کے دلوں کو اپنے نور سے بھر دیا کرتا ہوں. جو تہجد کی پابندی کرتے ہیں اللہ رب العزت ان کو 3 انعام دیتے ہیں. پہلا انعام فرمایا کہ میں ان کے دلوں کو اپنے نور سے منور کر دیتا ہوں. والثانیہ، اور دوسرا، تہجد کے پڑھنے پہ اتنا ثواب دیتا ہوں کہ لو کانت السماوات والارض وما فیہما فی موازینہم لاستقللت لہا لہم، اگر ایک پلڑے میں زمین و آسمان میں جو کچھ ہے وہ ڈال دیا جائے اور دوسرے پلڑے میں ان کی نیکیاں ڈالی جائیں تو نیکیاں سب سے بھاری ہو جائیں. یہ آخری پہر کی چند رکعتیں اللہ کے ہاں میزان میں اتنی بھاری. جنید بغدادی رحمۃ اللہ کی وفات ہوئی، خواب میں نظر آئے. کسی نے پوچھا حضرت کیا بنا؟ فرمانے لگے سب کشف و کرامات اڑ گئے، بس آخری رات کے آخری پہر کے چند نفل کام آ گئے. تو یہ آخری یعنی رات کے آخری پہر کی جو چند رکعتیں ہیں، یہی تو سالک کی زندگی کا سرمایہ ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ سے مانگیں کہ اللہ ہمیں بھی یہ نعمت عطا فرما دے. جب انسان راتوں کو جاگے گا اور اس کا دل اللہ کی محبت سے بھر جائے گا تو پھر اس کو اللہ سے ملنا بھی اچھا لگے گا. تو 3 چیزیں جو تہجد پڑھنے والے کو ملتی ہیں. پہلی بات، اللہ تعالیٰ اس کے دل کو اپنے نور سے منور کر دیتے ہیں. دوسری بات، اس کے اعمال کو اس کے نام اعمال میں بہت بھاری بنا دیتے ہیں. اور تیسری بات فرمایا اقبل بوجہی علیہم فترا من اقبلت وجہی علیہ لا یعلم احد ما ارید ان اعطیہ، کہ میں ان تہجد پڑھنے والوں کی طرف اپنے رخ انور کے ساتھ متوجہ ہوتا ہوں اور کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا کہ جس کی طرف میں متوجہ ہوتا ہوں کیا نعمتیں اس کو عطا کر دیتا. تو اس اجتماع میں ہمیں اپنے دلوں میں یہ نیت کرنی چاہیے کہ ہم فرض نماز کی باقاعدگی تو کریں گے ہی، اس کے علاوہ بھی جو چند نفل نمازیں ہیں ان کا بھی اہتمام کریں گے. اور بالخصوص تہجد کو ہم اپنی زندگی میں قضا نہیں ہونے دیں گے. ارادہ انسان کرتا ہے، توفیق اللہ تعالیٰ دے دیتے ہیں. جب راتوں کا یہ سرمایہ آ جاتا ہے پھر بندے کو دل چاہتا ہے کہ میں اللہ سے ملاقات بھی کروں، پھر اسے موت اچھی لگتی ہے. چنانچہ وَكَانَتِ امْرَأَةٌ مُتَعَبِّدَةٌ، ایک عورت تھی بڑی عبادت گزار تھی. وہ کہا کرتی تھی وَاللَّهِ لَقَدْ سَئِمْتُ الْحَيَاةِ، اللہ کی قسم میرا زندگی سے دل بھر گیا. وَلَوْ وَجَدْتُ الْمَوْتَ يُبَاعُ لَاشْتَرَيْتُهُ شَوْقًا إِلَى اللَّهِ تَعَالَى وَحُبًّا لِلِقَائِهِ، اگر مجھے موت بکتی ہوئی مل جاتی تو میں موت کو خرید لیتی اللہ سے ملاقات کے شوق کی وجہ سے. سبحان اللہ. جب انسان نیکی پر قدم اٹھا لیتا ہے پھر اللہ تعالیٰ ایسی طلب اس کے دل میں ڈال دیتے ہیں. تو وہ کہتی تھی کہ اگر موت مجھے کہیں بکتی ہوئی مل جاتی تو میں خرید لیتی اللہ کے دیدار کے شوق میں. قیل لہا، سننے والے نے یہ بات سن کے کہا فَعَلَىٰ ثِقَةٍ أَنْتِ مِنْ عَمَلِكَ، اگر تم موت کو اتنا پسند کرتی ہے تیرے عمل کتنے پکے ہیں، عمل تو نے کتنے تیار کر لیے ہیں. فقالت، کہنے لگی لا،
अमल तो जमा नहीं किए, वलाकिन लिहुब्बी इयाहु व हुस्न जन्नी बिही इश्तक़्तु इला लुक़ियाहु। हाँ, मेरे दिल में अल्लाह की मोहब्बत है, अल्लाह से हुस्न दन है, इसलिए मैं अल्लाह से मुलाकात करनी चाहती हूं। मुझे तुम एक बात का जवाब दो, अफतराहु युअज़्ज़िबुनी व अना उहिब्बुहु, क्या मैं अल्लाह से मोहब्बत करूंगी तो क्या वो मुझे जहन्नम का अजाब देगा इसके ऊपर? अल्लाह अकबर कबीरा। वाकई इंसान जब अल्लाह से मोहब्बत करता है तो अल्लाह ताला फिर उसे अपना दीदार अता फरमाते हैं, अपनी नापसंद जगह जहन्नम में तो नहीं आता, उसको भेज देते। अब ये अल्लाह ताला की मोहब्बत हमें मिलेगी अगर हम अपने दिल को अल्लाह के लिए फारिग कर दें। और अल्लाह ताला इला दाऊद अलैहिस्सलाम, अल्लाह ताला ने दाऊद अलैहिस्सलाम की तरफ वही नाजिल फरमाई, फकाल या दाऊद फर्रिग ली बैतन अस्कुनु फी, मेरे लिए घर खाली कर दो, मैं उसमें रहना चाहता हूं। काल या रब्बे अंत मुनज़्ज़हुम अनिल बैत, ए अल्लाह आप घर में रहने से मुनज़्ज़ा और मुबर्रा हैं। काल फर्रिग ली कल्बक, ए दाऊद अपने दिल को खाली कर दे, मैं तेरे दिल में रहना चाहता हूं। तो ये दिल अल्लाह का घर है, जो अपने दिल को अल्लाह के लिए फारिग कर लेगा फिर अल्लाह उसके दिल में आ जाएंगे, अल्लाह उसके दिल में सिमा जाएंगे, बल्कि अल्लाह उसके दिल में छा जाएंगे। ये है जिंदगी गुजारने का मजा। चुनाचे एक शेख थे, उनके मुरीदीन ने उनसे पूछा, अयस्जुदुल क़ल्बु बैन यदैल्लाह, क्या दिल भी अल्लाह के सामने सजदा करता है? फ़क़ाल नाम, फरमाया कि हां, दिल भी अल्लाह के सामने सजदा करता है, मगर सुनो, सजदतन, ऐसा सजदा करता है, ला यरफ़उ रासहु मिनहा इला यौमिल क़ियामा, जब दिल अपना सर झुका देता है फिर क़यामत तक सजदे से सर नहीं उठाया करता। तो हम ऐसी मेहनत करें कि हमारे दिल अल्लाह के सामने झुक जाएं, दिल अल्लाह के सामने सजदा रेज हो जाएं। और आज हम अगर ये मोहब्बत करेंगे अल्लाह से और अल्लाह के लिए हम तहज्जुद की पाबंदी करेंगे, गुनाहों को छोड़ेंगे, नेकियों की कोशिश करेंगे, तो फिर इसका बदला भी तो अल्लाह ताला अता फरमाएंगे ना। क्योंकि कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाते हैं, हल जज़ाउल इहसान इल्लल एहसान, तो नेकी का बदला, एहसान का बदला एहसान। तो जब बंदा कोशिश करता है, मुजाहिदा करता है, बंदा अपने ऊपर मुशक्कत उठाता है, तो फिर अल्लाह ताला भी तो उसका बदला उसको अता फरमाते हैं। चुनाचे हल जज़ाउ मन इनक़ता अन नफ्सिही इल्ला तअल्लुक़ बिरब्बिही, जो अपने आप से जुदा हो जाए। अब एहसान का बदला एहसान, अल्लाह इसके बदले उसको अपना वस्ल अता करते हैं कि तुम अपने आप से कटे, अब मैं तुम्हें अपने साथ जोड़ता हूं। वहल जज़ाउ मन इनक़ता उनसिल मखलूकीन इल्लल उन्स बिरब्बिल आलमीन, जो मखलूक की मोहब्बत से कटे, अल्लाह अपनी मोहब्बत का मजा अता फरमाते हैं। वहल जज़ाउ मन सबर अलैना इल्लल वसूल इलैना, और उसको क्या जज़ा मिलनी चाहिए कि जो हमारे हासिल करने के लिए सब्र करने वाला हो। अल्लाह फरमाते हैं कि हम फिर उस बंदे को अपना वसल अता फरमाते हैं। वमन वहल जज़ाउ मन सबर अलल बलवा, और जो तकलीफें उठाता है उस पर सब्र करता है, इलत तकर्रुब इलल मौला, उसको मौला का तकर्रुब मिलता है। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत मेहरबानी फरमाते हैं, अपनी तरफ कदम उठाने वाले को अल्लाह अपना कुर्ब अता फरमा देते हैं। अल्लाह ताला की ये मोहब्बत और अल्लाह ताला का ये दीदार मेहनतों से हासिल नहीं हो सकता। इसकी मिसाल समझ लीजिए, बाप अपने बेटे को, जो छोटा हो, चलना सीख रहा हो, उसको सामने खड़ा कर लेता है
اور کہتے ہیں کہ بیٹا میری طرف آؤ۔ باپ کو پتہ ہے کہ بیٹا اپنا توازن برقرار نہیں رکھ سکتا، قدم اٹھانے ابھی نہیں سیکھے، پھر بھی بلاتا ہے بیٹا میری طرف آؤ۔ اب بیٹا قدم اٹھاتا ہے، کبھی دائیں کو کبھی بائیں کو گرنے لگتا ہے۔ اگر ایک آدھ قدم اٹھا لے فبیہا، ورنہ جہاں گرنے لگتا ہے گرنے سے پہلے باپ بیٹے کو اٹھا کے سینے سے لگا لیتا ہے۔ وہ یہی مثال ہے کہ رب کریم نے فرمایا میرے بندو آؤ میری طرف۔ اب اللہ تعالیٰ جانتے ہیں ان کے بس میں تو نہیں ہے، یہ تو نہیں اتنی محنتیں کر سکتے، یہ قیمت نہیں بھر سکتے، اس صبر کی مشقت یہ برداشت نہیں کر سکتے، مگر اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں میری دعوت پہ لبیک کون کہتا ہے، میری دعوت پہ قدم کون اٹھاتا ہے، میری دعوت پہ نیت کون کرتا ہے، کون ہے مجھے چاہنے والا، دل میں ارادہ کرے اللہ آپ سے قرب پانے کے لیے میں نے آج ہر کسی کو چھوڑ دیا، آپ کی طرف قدم اٹھا لیا۔ اللہ ایسے بندے کو گرنے نہیں دیتے، بلکہ گرنے سے پہلے اس کو اٹھا کے اپنی آغوش رحمت میں جگہ عطا فرما دیتے۔ ایک محدث گزرے ہیں ابو ذرا رحمت اللہ علیہ، چنانچہ احمد بن اسماعیل ان کے پاس گئے تو وہ اپنی مرض موت میں تھے، اسی مرض میں ان کی وفات ہو گئی۔ تو کہتے ہیں کہ سمیت ابا ذرا، میں نے ابو ذرا سے یہ بات سنی تھی مرض ہی اللہ دی مات فی، جس مرض میں ان کو موت آ گئی، اللہم انی اشتاق الی رؤیتک، اے اللہ میں آپ کے دیدار کا مشتاق ہوں، فَإِنْ قَالَ لِي بِأَيِّ عَمَلٍ اشْتَقْتُ إِلَيَّ، اور اگر اللہ نے یہ پوچھ لیا کہ میرے بندے تو میرے دیدار کا مشتاق ہے، تو تیرا کون سا عمل ہے جس عمل پہ تو میرے چہرے کے دیدار کے لیے مشتاق ہو رہا ہے؟ کل تو میں جواب دوں گا برحمتک یا رب، اللہ میں تیری رحمت کی وجہ سے تیرے چہرے کے دیدار کے لیے مشتاق ہو رہا۔ تو عمل تو نہیں ہے، ہاں اللہ کی رحمت تو ہے نا۔ ہم اللہ کی رحمت پہ نظر رکھتے ہوئے آج اللہ سے اللہ کی محبت مانگیں۔ اے کریم آقا ہمیں اپنی محبت میں معراج عطا فرما دیجئے، محبت میں شدت عطا فرما دیجئے۔ عشق تیری انتہا، عشق میری انتہا، عشق تیری انتہا، عشق میری انتہا، تو بھی ابھی ناتمام میں بھی ابھی ناتمام۔ ہم سب اللہ کے چاہنے والے ہیں اور اس میں کبھی کوئی عروج پہ نہیں پہنچ سکتا، ہمیشہ راستے کا راہی ہوتا ہے۔ ہم بھی ناتمام، آپ بھی ناتمام، ہم سب راستے کے راہی ہیں، ہاں ایک جگہ اکٹھے ہو گئے۔ اے پروردگار عمل کا سرمایہ پاس نہیں، تیری رحمت کا سہارا ہے۔ اے کریم تیری رحمت پہ نظر کر کے ہم دامن پھیلا کے بیٹھ گئے ہیں۔ اللہ فقیر کا دامن خالی ہوتا ہے، سخی کے دروازے کی طرف اپنی نظریں جما دیتا ہے۔ اللہ آج تیرے گھر میں آ گئے، تیرے دروازے پہ نظریں جما دیے۔ اے کریم رحمت کے ہاتھ سے جولیاں بھر دیجئے، ہمیں اپنی محبت عطا کر دیجئے۔ اللہ ہم نے بڑی زندگی گزار دی گناہوں میں، خطاؤں میں، اے کریم آج دل میں احساس ہوا آپ کی محبت زندگی کا اصل سرمایہ تھا۔ اے کریم عمر گزر گئی، اب تھوڑا وقت باقی رہ گیا، آپ کے سامنے دامن پھیلاتے ہیں۔ اللہ رحمت کی نظر ڈال دیجئے، ہمارے دامن کو اپنی محبت سے بھر دیجئے۔ اس لیے کہنے والے نے کہا تھا تیرے عشق کی انتہا چاہتا ہوں، میری سادگی دیکھ کیا چاہتا ہوں، ذرا سا تو دل ہوں مگر شوق اتنا، وہی لن ترانی سنا چاہتا ہوں،
کوئی دم کا مہمان ہوں اے اہل محفل، چراغے سحر ہوں بجھا چاہتا ہوں، زندگی کے تھوڑے اوقات باقی رہ گئے، معلوم نہیں پھر یہ محفلیں ہوں گی یا نہیں ہوگی۔ ان محفلوں کی قدر و قیمت کا اندازہ لگاتے ہوئے آج ہم اللہ سے اس کی رحمت مانگیں، اس کا کرم مانگیں، اس کی محبت مانگیں۔ وہ قریب اپنے گھر سے کسی بندے کو خالی نہیں جانے دیتا۔ اگر دنیا کے سخی فقیر کو دروازے سے خالی نہیں جانے دیتے تو وہ تو کریم پروردگار ہے۔ اللہ آپ کو تو اپنے کرم پہ بڑا ناز ہے۔ آپ نے قرآن میں کئی جگہ اپنے کریمی کا تذکرہ کیا، میری شان کریمی اتنی ہے۔ اے کریم، جب آپ اتنے کریم ہیں، ہم مسکینوں کی جولیاں بھر دیجیے، اپنی محبت عطا کر دیجیے۔ اللہ ہمیں اپنے جو ہے وصل عطا کر دیجیے۔ اے اللہ آپ کے در سے خالی نہیں جانا چاہتے۔ اے کریم آقا، جو روٹی مانگنے والا سائل ہوتا ہے، ایک در سے اس کو روٹی نہ ملے اس کو فکر نہیں ہوتی، وہ دوسرے پہ چلا جاتا ہے، نہ ملے تیسرے پہ چلا جاتا ہے۔ اللہ مسئلہ تو ہمارا ہے، جن کے پاس ایک در کے سوا دوسرا کوئی در بھی نہیں۔ اللہ ہم آپ کے در سے خالی نہیں جانا چاہتے۔ آج اسی لیے یہاں آ کر بیٹھے ہیں، امید لگائے ہیں اس مجمع میں کوئی مرد تو ہوگا جس پر آپ کی محبت کی نظر پڑتی ہوگی۔ اللہ عورتوں میں کوئی تو عورت ہوگی جس کی تہجد آپ کو پسند ہوگی، جس کی محبت آپ کو پسند ہوگی۔ اے اللہ اپنے ان نیک لوگوں کے صدقے آج ہم پر بھی رحمت کر دیجئے اور ہمارے دامن بھی بھر دیجئے۔ اے کریم آقا، ہماری جولیاں اپنی محبت سے بھر دیجئے اور ہمیں بھی اپنے چاہنے والوں میں شامل فرما دیجئے۔ اے کریم، تیرے بنا بھی کیا جینا، آپ کے بغیر زندگی کا کیا مزہ۔ آج کی اس مجلس میں دلوں کو اپنی محبت عطا فرما دیجئے اور ہمیں اپنا دیوانہ بنا لیجئے۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، اللہ ان کی فہرست میں ہم عاجز مسکینوں کو بھی شامل فرما لیجئے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔